الحمد لله الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا راحة العاشقين محفل دے میزبان محترم سید شیر شاہ مدظل العالی سامعین حضرات مدنی پاک دے سچے دین دے طلبگارو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
جناب نال مدت دراز تو بعد ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میرا رب العالمین جل مجدہ الکریم بحرمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سینے نو دل نو پاکیزگی اور محبت نال روشن فرماوے۔ دین اسلام تے رکھے اور ایمان تے مارے۔ جس عنوان اور موضوع تے جناب نال ہم کلام ہونا ہے وہ ہے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صلہ۔ یعنی اللہ رسول جل وعلا وصلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری دا صلہ انعام۔ انعامات اور صلات اللہ تعالی دے اس تے جو مرتب ہوندے نے اگرچہ وہ بہت زیادہ نے لیکن انہاں دے وچوں اختصار نال دنیا تو بعد انعامات جڑے ہیں انہاں وچوں چند سناون کا ہی موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے وچ متعدد مقامات دے اوتے رہنمائی فرمائی۔ ایک آیت کریمہ تلاوت کی جس کا مبارک ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو اللہ اور رسول نو
اے بالطاعت، فرما برداری دے نال. کیا مطلب کہ فرما برداری کرو اللہ دی تے اللہ دے رسول دی. اذا دعاکم، جب تمہیں وہ بلائے اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی عطا کر دیتی ہے یا زندگی عطا کر دے گی یا زندگی عطا کر دے. اور یقین کرو کہ بے شک اللہ دل کو قبضے کر لیتا ہے. مرادی معنی ہے، ورنہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. اس آیت مبارکہ کے اندر دعوت دیتی گئی اس بات دی کہ اللہ رسول دی فرما برداری کرو، انہاں دی گل منو. اس آیت مبارکہ دے اندر کلام کرن تو پہلا ایک ہور مقام تے آیت کریمہ ہے. اوتھے اطاعت دیاں قسماں جڑیاں انہاں دی وضاحت ہو جانی. وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کا حکم مانو و اطیعوا الرسول، اور رسول کا حکم مانو، و اولی الامر منکم، اور تم میں سے جو امر والے ہیں ان کا. اس ترجمے تے غور فرماؤ. دو بار ترجمے چایا حکم مانو، حکم مانو. تیسری بار حکم مانو دا تکرار نہیں ہویا، دو بار تکرار ہویا. اطیعو اطیعو، اطاعت کرو اطاعت کرو اطاعت کرو اللہ کی. اللہ کے ساتھ اطیعو آیا، رسول کے ساتھ اطیعو آیا، لیکن اولی الامر منکم، تم میں سے جو امر والے ہیں ان کے ساتھ اطیعو کا تیسری مرتبہ تکرار نہیں ہوا. پہلی مرتبہ اطیعو اس واسطے فرمایا، دسنا مقصود اتھے کہ اللہ دی فرما برداری وہ بالکل غیر مشروط ہے، کوئی شرط اتھے نہیں. جو اس پاک ذات دا حکم آوے گا اتھے بلا چونو چرا قبول کرنا پڑے. یعنی یہ نہیں آخنا کہ پتہ نہیں جائز آیا ہے ناجائز آیا ہے، کسی طرح بھی صرف اور صرف انہوں سمجھ کے اس دی فرما برداری کرو. سمجھنا فرض ہے، بغیر سمجھن تو نہیں. یسمعون القول فیتبعون احسنا، باتیں سنتے ہیں لیکن احسن کی اتباع کرتے ہیں. تو جیڑا معنی احسن حسین تر ہوئے گا اللہ دی شان دے مطابق، وہ جدو سمجھ آ جاوے تو اس دی اطاعت کرو. لیکن ایتھے دسنا اس مقصود ہے کہ وہ ذات دی اطاعت مستقل ہے، کسی دی وجہ نال نہیں، کسی دے اذن نال، کسی دے امر نال نہیں. وہ خالق مالک کے لہذا مستقل ہے اس دی اطاعت. وہ اپنی اطاعت کران کسی ہور دا محتاج نہیں. لہذا اسے نہیں آخنا کہ یہ بھی اجازت نہ. اس ذات پاک نے جدو حکم دینا ہے،
آنا اس ذات پاک دا، اس ذات پاک دے حکم دی فرما برداری کسے دے اذن اور امر دی محتاج کیوں؟ خالق جو ہوئی وہ مستقل ہے، تو اتنے اطیعو دا حق بنتا سی تاکہ استقلال تے دلالت ہو، پتہ لگے بالکل غیر مشروط ہے۔ تقدیم بھی اسے واسطے، مقدم بھی اسے واسطے رکھا، پہلے انہوں رکھا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، حکم مانو۔ ایتھے پھر اطیعوا تا تکرار آیا، دوسری مرتبہ انہیں آ گیا ذکر اطیعوا دا، کس واسطے آیا ہے؟ ایتھے ہن پہلے والا مطلب نہیں لینا، کیوں؟ وہ مستقل سی، وہ کسی اذن اور امر تے اجازت دا محتاج، لیکن ایتھے اذن و اجازت ضروری اس ذات دی، لیکن نال اطیعوا دا تکرار کیوں آیا ہے؟ دسنا مقصود ہے کہ یہ ہن مشروط انج نہ سمجھیا نہیں کہ ایتھے جائز ناجائز ویکھنا ہے، وضاحت کرنی ہے نہ، کیونکہ یہ ہیں رسول، اور رسول ہوندا ہے معصوم، لہذا انہاں دی اطاعت اللہ دی اطاعت سمجھیا جے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جب اذن آ گیا ہے تو اللہ تعالی جاندا سی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق، جب جاندا سی تو اس نے فرمایا رسول کی اطاعت کرو، اور یہ نہیں فرماتا کن باتوں میں۔ تو ہن ایتھے جائز ناجائز نہیں پوچھنا، کیوں کہ انہاں دا حکم شریف جیڑا بھی ہونا ہے نا، اس ناجائز اور معصیت ہو ہی نہیں سکتی، گناہ اتنے کو نہیں ہو سکتا، ناجائز اتنے نہیں ہو سکتا، کیوں؟ یہ معصوم ہے۔ معصوم انہوں کہتے ہیں شریعت جس تو گناہ محال ہوئے، شریعت عقلا نہیں شرعا، جس سے گناہ محال ہو۔ ہاں عقل شرعی اگر فیصلہ کرے تو پھر ٹھیک ہے، عقل شرعی نے یہ آخنا ہے کہ رسول کو گناہ نہیں ہو سکنا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھی انہیں پیغام لیا ہے کہ یہ گناہ کرے گا تو پیغام ہی گناہ ہو سکتا ہے، پھر ہر پاس ہو تو بیڑا کر کو جو اعتماد شریعت کا اٹھ جانا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ اطاعتی الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اتے یہ سوچنا ہی نہیں کہ رسول کو غلطی ہوئی ہے، رسول کو گناہ ہوا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی دے کسے نبی رسول کو کسے وقت کوئی فروغ گزاشت ہوئی ہوئے تو او امور شریعہ وچ نہیں ہو سکتی، شریعت کے کام وچ نہیں ہو سکتی، ذہن وچ رکھنا۔ شریعت کے کاماں وچ تے نبی بالکل معصوم، ریا کسے ویلے کسے خواب ویکھ کے اور اس خواب دا تعلق شریعت دے حکم نال نہ ہوئے، شریعت نال نہ ہو، اس خواب دی تعبیر دے اندر کفر و گزاشت ہو جاوے تو اور گل ہے، نہیں سمجھ لگی؟ لیکن امور شریعہ خطا نبی کو نہیں ہو سکتی، یہ عقیدت ہے۔ تو اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ سمجھ نہیں آئی؟ ہوں اتنے اطیعوا دا تکرار اس واسطے نہیں آیا کہ رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت دے مخالف ہونی، کیوں کہ رسول دی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن ایک فرق سمجھنا ہے تاکہ اطیعوا دا مقصد واضح ہوئے۔ جویں ایک یہ ہے کہ میاں اتھے گناہ ثواب غلطی نہیں پوچھنی، لیکن نال ایک ہور لطیف وچ گل کھڑی ہے، لطیف اشارہ کھڑا ہے
اتیو دے تکرار نال او کی کہ اتنا اختلاف ہو سکتا ہے اللہ تے رسول دی اطاعت دے وچ کہ اللہ دی اطاعت اس نو آکھاں گے جیڑی وحی آوے وحی جلی وحی خفی لیکن ہووے وحی رسول دا اجتہاد نہ ہوئے. توجہ ذرا وحی آوے تو اوتھے اطاعت اللہ دی ہونی ہے کیونکہ وحی آئی جی رسولوں میں پہنچا دیتی تو ہن وہ اللہ دی اطاعت ہوئی کیونکہ وہ دی وحی دی جو اتری ہے اس مسئلے دے واسطے اس دے اندر اتباع ہو گئی. لیکن رسول دی اطاعت جیڑی ہے نا جس کا حکم اتنے آیا ہے اور اس تقابل دی وجہ نال وہ ایک فرق والا اشارہ ہوتا ہے وہ کہ اطیع الرسول رسول کی اطاعت کرو کس کام میں کہ وحی دے وچ اطاعت تے اللہ دی ہو گئی. ہن رسول دی مڑ کیڑی گل وچ رہ گئی؟ رسول دی اس گل وچ رہ گئی جتھے وحی نہیں ہوندی جدوں رسول او آکھ دے گا او بھی تو کرنا پے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ایتھے اللہ تعالی نے اذن عام دے دیتا ہے شریعت تشریع کے اندر شریعت بڑھاوے اذن عام ہو گیا ہے. ہن اطیع اللہ واطیع الرسول ایتھے مسئلہ یہ دسیا گیا کہ ہن اذن خاص دی رسول نو لوڑ نہیں. اطیع الرسول رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت واجب، رسول دی اطاعت رسول اپنی سوچ نہ بغیر اس ذات دے پوچھن تو جو آگ چھڑے وہ تو کرنا پینا. کیوں کہ اگرچہ اس میں میری وحی نہیں آئی تو وہ وہی کافی نہیں جڑا میں فرما دیتا ہے دا مننا میرا مننا. اگر کوئی یہ سمجھے کہ رسول ہر بات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص وحی اور اذن جزئی کا محتاج ہوتا ہے تشریع کے اندر، اس کا مغالطہ ہے، غلط فہمی کا شکار ہے. اطیع الرسول اتنے فرماونا اس واسطے اللہ تعالی فرمایا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ رسول جدو اپنے اجتہاد نال اپنی مرضی شریف نال اپنی مرضی شریف نال جدو رسول فرما دین گے تو انہاں دی مرضی میری مرضی انج گم ہے کہ ہن یہ نہ آخیا جی کہ وہی آئی نہیں تو منیے کہ میں نہ یہ مڑ رسول کا جا ہوا جی ہر گل میرے تو ہی پوچھتا رہے. رسول کا مطلب ہوئی ہے، رسول کا مطلب ہی ہوئی ہے کہ یہ میں اذن عام دیتا ہے. یہ ہوں میں حکم اتارا خاص تاوی میرا اگر یہ اپنی طرفوں کہہ دیتا
سمجھ نہیں لگی؟ ہاں 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 تو فرمایا توجہ توجہ اگے فرمایا ایک مسئلہ سمجھ آ گیا اللہ کی اطاعت وحج میں، رسول کی اطاعت اس کے مرضی کے حکم میں، او دی مرضی دا حکم، او دی مرضی دا حکم۔ ہن دو ایتھے گلاں آ گئیاں، ایک تے آیا اطلاق اس چیز کا کہ اینو مشروط نہیں کرنا کہ یار حلال ہو سکتا ہے حرام حلال نہ، کہ ہر صورت حلال ہونا ہے جائز ہونا ہے تا رسول آکھنا ہے، اور دوسرا آیا کہ انہاں دی مرضی خدا دی مرضی ہونی ہے، لہذا یہ اپنی مرضی نال بھی جیڑا حکم کرن گے اونوں خدا دا سمجھنا ہے، بھاویں قرآن آوے بھاویں نہ۔ قرآن آیا تو اللہ کا حکم، توجہ، قرآن آیا تو اللہ دا حکم، اگر وحی آئی تو اللہ دا حکم، اگر نہ آیا تو رسول اللہ دا حکم۔ لیکن اذن عام دی وجہ نال انہاں دا حکم انہاں دی مرضی خدا دی مرضی شمار ہوندی ہے۔ اذن عام کتھے؟ عام اجازت، مختار عام جنوں کہندے نے، مختار عام دتا فلانے نو، عبد معذون ہے، معذون اللہ تعالی نے شریعت مطہرہ دے اندر انہاں نو اذن عام دتا ہے کہ جو فرما دیں وہ امت واسطے حکم ہے، شریعت۔ سمجھ نہیں آئی؟ پہلا میں ایک شعر پڑھتا ہوں تھا، خدا بولدا نہیں بے مثل رات، لیکن بعد مینوں تنبیہ اپنے آپ ہوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کلام فرماندا ہے، ساڈے عقیدے وچ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، لہذا یہ شعر کسے بھی لکھیا ہے تو کسی رنگ اپنے لکھ گئے نے، ہاں جی، تعویل تے ہو سکتی، تعویل ہو سکتی، نہیں سمجھ لگی تے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ آخنا لوگوں کو غلط فہمی مبتلا کر دے گا، اگرچہ تعویل بھی ہو جانی کہ لوگ یہ سمجھن لگ پڑ گے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بولتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بولتا، بولیا تو کلام بنیا نا، قرآن پاک وہ بولن والی، اور قیامت نو پھر بولے گا۔ سبحان اللہ، انہاں خوش نصیباں نال جنہاں وچوں اللہ سانو بھی چا کرے، سبحان اللہ، توجہ ہے نا۔ تو قبلہ اطیع الرسول دا تقرار سمجھ آ گیا، اگے آئے وہ اولی الامر منکم، چلو ادھر بعد جانا، وہ پہلی آیت کی تلاوت کی تھی پہلا اس پاس کرو کہ ویکھو اللہ تبارک و تعالی نے دوواں دی اطاعت جیڑی ہے نا، فرما برداری، اس نو وحدت دا رنگ اس آیت وچ کیویں دتا، وحدت دا، ارشاد ربانی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ رسول نو جواب دو، اللہ رسول دی منو، اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے، اتھے رب العالمین جل مجدہ الکریم میرے ترجمے دے تے غور فرمانا، اللہ اور رسول نو جواب دو، انہاں دی اطاعت کرو، اذا دعاکم جب تمہیں وہ بلائے، یہ نہیں فرمایا جب تمہیں وہ بلائیں، دعوی نہیں، دعا ذکر پیچھے دو دے، اللہ اور اس کا رسول،
اگے فرماندا ہے اذا دعاکم جب تانوں او سدے او بلاوے اون سجنا ذکر پیچھے دو دے اگے اللہ وحدہ لا شریک مولا پھر کیوں فرمایا تو اذا دعاکم جدو تانوں او سدے اور رب سونا دسنا چاہندا ہے میرا سدنا میرے حبیب دا سدنا ایک سمجھا سمجھ نہیں آئی اذا دعاکم جدوں تانوں او سدے وہ سونیا تیرا سدنا انہاں دا سدنا جواب ملتا ہے میرا سدنا جے ظاہر ہونا تے انہاں دے منہ شریف تو ہی دے ہونا نہ تسا مینوں ملے نہ تسا مینوں ویکھیا نہ تسا میرا کلام سنیا او تے جنہ سنیا ہے جنہ مزے لے نے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام ورگیا نے او تے وہی جان دے نے میں تانوں اے فرمایا کم جدوں اے تانوں سدے انہاں دا سدنا میرا ہی سدنا جے وحدت جے یکتائی تھے اس لحاظ نال اللہ وحدہ لا شریک لما یحییکم اس چیز والے جس چیز والے اس چیز والے سدن جیڑی تانوں زندگی اور حیات عطا فرماوے گی ہن غور فرمانا یہ آیت مبارکہ سورہ انفال دے اندر آئی ہے سورہ انفال دے اندر آیت مبارکہ آئی ہے حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جی میں روح المعانی شریف دے اندر میں پڑھیا نسائی تے ترمذی شریف دے حوالے نال حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نماز پہ پڑھدے نے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دتی حضرت ابی ابن کعب نے نماز چھتی چھتی پڑھنی شروع کر دیتی تاکہ جلدی نال فارغ ہو کے جاواں جدوں فارغ ہو کے گئے نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے فوراً کیوں نہیں آئے عرض کردا حضور میں نماز پڑھ رہا سا فرماندے نے کیا سنیا نہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم جدوں سدن تانوں زندگی دین واسطے تے آؤ انہاں ول بزرگاں لوگاں لکھیا ہے خصوصاً امام شافعی سرکار دا مذہب لکھیا ہے روح المانی والیاں مدینے دا تاجدار کسے نوں نماز وچ بلاوے توجہ نماز وچ بلاوے تے فرض ہو گیا ہے فرض ہو گیا جانا یہ تو خیر اماماں دا اتفاق ہے فرض ہو گیا جانا لیکن اختلاف اس گل دے اندر نماز ٹٹدی ہے کہ نہیں امام شافعی فرماندے نے رسول جدوں سدے رسول کمل بلاوے کم کر کے واپس آ جاوے نماز پھر بھی قائم رہندی ہے توجہ سنا سمجھ نہیں آئی نہیں اتنے اللہ تعالی فرمایا لما یحییکم توجہ وہ نماز کھڑے اللہ فرماندا ہے جس جب بلائے اللہ رسول تمہیں ایسی بات کی طرف جو تمہیں زندگی دے وہ نماز کھڑے ہوں رسول جدو سدن نماز بھاویں زندگی دیندی لیکن جدو رسول بلائیں گے نا اس وقت نماز کھلونا ہو سکتا ہے دو جگ کی زندگی برباد کر دے ہوں رسول کی طرف جانا ضروری ہو گیا کیوں کہ جب رسول دیکھ رہا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے تو
پھر سجدہ ہے پیا تو سمجھ ہن زندگی اسی گل جڑی رسول دی رسول دی اطاعت اصل توجہ اصل رسول اللہ دی اطاعت اور فرما برداری ہی بندے دی مقدس زندگی دا سامان بندی ہے. جی اپنے والوں حکم سمجھ کے کھلو رہے تو پھر رسول دے مقابلے میں آ جاوے تو سجنا تے زندگی تباہ کرن دا سامان بن جانا ہے. زندگی اس لیے ہونی ہے جس وقت پاک مصطفیٰ توجہ ذرا اتنے دو گلا کرنا. ایک یہ ہے کہ کتنا بڑا مغالطہ لگا انہوں لوگوں جنہیں آخیا نبی کا خیال نماز آئے تو خلل آتا ہے. وہ جلیا نبی تے بلاوے اپنے کام واسطے نماز موقوف کر کے روک کے اٹھے توڑ کے نہیں ٹوٹنی تو ہے ہی نہیں روک کے اٹھے تے ٹر پوے تے کام رسول دا کر کے مڑ جتوں نماز چھڈی تھی اتوں آن کے شروع کر دے تے نماز وچ خلل نہیں آیا. وہ جلیا جنہاں دے کام تے خدمت کرن نال نماز وچ خلل نہیں آوندا انہاں دے خیال آن نال نماز وچ خلل آ جانا. سمجھ نہیں لگی تو فرمایا یحییکم نماز کوئی عبادت رسول دی اطاعت دے مقابلے وچ کوئی اطاعت عبادت نہیں ہو سکتی. اسے دی طرف اعلی حضرت امام اہل سنت نے اشارہ فرمایا ہے. آپ فرماندے نے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلی خطر کی ہے صدیق بل کے غار میں جان اس پہ دے چکے اور حفظ جان تو جانے فروز غرر کی ہے. تو نے اسے نماز تو نے اسے نماز اسے تو نے اسے جان اسے پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. اور نتیجہ آگے کر دیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاج برگ ہے. مولا علی نماز قربان کی اگر اس کلام کرے بھی صحیح نا توجہ آخر وہ سند کلام ہے تو ابی ابن کعب والی روایت آئی کھڑی ان محل پڑھتے سن پہ حضور نے سد لیا تو اتوں فرما دیتا ہے تین پتہ نہیں اللہ تعالیٰ فرمایا جب اللہ رسول سدن آؤ اتوں صحابی یہ نہیں عرض کرتے حضور اللہ نے سدیا سے سمجھ لگی گل کی. پھر اتنے
اتنے پھر مریچن والی گل ہے، کیوں بھی اللہ سدے ادھر رسول سدے تو پھر یہ مطلب ہے دو سدنے ہو گئے. اللہ تے فرماندا ہے دعاکم جدوں او سدے وہ مطلب ہے سدنا ہی ایک کے. سمجھ نہیں آئی؟ تو فرمایا امام اہل سنت نے اتنے پھر لطیف نقطہ جڑا ہے انہوں نے فرمایا اتنے نماز دیتی بیٹھے صدیق جان دیتی بیٹھے. جان بڑا بڑا فرض ہے، نماز وہ بھی اثر دی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ہاں جی درمیانی نماز اثر والی شمار ہوتی ہے تے یہ باقیاں نالوں اہم شمار بھی ہوندی. تے پھر یہ دونوں قربان ہو گئیاں تے نتیجہ کی نکلیا کہ ٹھیک ہے تساں انہوں نماز واپس کر دیتی، اینو جان واپس کر دیتی، پر وہ تے اپنی کر بیٹھے سن جڑی کرنی سی. تے سونیا پھر پتہ کی لگا کہ پتہ یہ لگا ہن نتیجہ آخر نکلیا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں جن فرض ہیں خدا دے وہ سارے فرا نے او بھائی وہ بعد نے پہلو پاک محمد دی غلامی پہلو سرکار دی. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. ذرا سارے سب کہہ دو اصل الاصول بندگی اس تاج ور کی ہے. اصل الاصول بندگی سمجھ نہیں آئی نہیں. اچھا سنو اے اللہ رسول دی فرما برداری زندگی کیویں دی دے دیندی ہے. وہ زندگی مردیاں دی زندگی دا سبب بن جاندی. یعنی ایسی عجیب زندگی مل جاندی ہے کہ اس زندگی والا وہ مردیاں نو بھی زندہ کر لیندا ہے. دیکھو سند نال گل کرن لگا. امام بیہقی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سند محدث ابو نعیم نے اپنی سند تو میں جس کتاب چو پیش پیا کرنا او دا نام ہے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین. یہ کیونکہ مجموعہ انہاں مسائل دا اس واسطے میں او دے وچوں ہی جناب نوں سنانا. تے تین گلاں اتنے سناواں گا، یعنی تین روایت. ایک روایت سنانا کہ پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت اور فرما برداری
لما یحییکم، وہ حیات انج دی بھی دے چھڑ دیے کہ مرن تو بعد پھر زندہ ہو کے زندیاں کو بولنا، زندیاں کو کلام کرنی، زندیاں وانگو کئی وقت گزارنا، پھر وفات لے جانا. یہ عجیب، یعنی روح دے اندر جدو اسلام رلدا ہے نا، تو روح نو کیسا عجیب کر چھڑدا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ایک روایت سجنا، ایک مائی صاحبہ سی نبی پاک سرکار دے زمانہ شریف دے اندر، اللہ تبارک و تعالی دا حکم شریف آیا ہجرت فرماو. بی بی پاک انہاں ہجرت فرمائی، حضور دے مدینہ شریف دے اندر آئیاں نے، اپنا ایک بیٹا نال لے آئیاں. جدو مدینہ شریف دے اندر حاضر ہوئیاں نے، حالے نواں نواں برود سی. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات کریم دا حالے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف نو دعا فرما کے پاکیزہ نہیں فرمایا سی. کادے تو؟ بیماریاں تو، دکھاں تو، وباواں تو، نحوستاں تو، جڑا شرک دی پلیتی دی وجہ نال نحوستاں چھائیاں ہوئیاں سن. پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آئے نے اس وقت ایدا نام سی یثرب. یثرب، یثرب دا معنی ہے مصیبتاں دا گھر، طیبہ دا معنی ہے پاک. حالے پاک نبی نے اپنی دعا شریف دے نال پاک نہیں سی فرمایا. جدو بی بی ہجرت کر کے آئی ہے، وبا پھیلی کھڑی سی، بچہ بیمار ہو گیا. بچہ بیمار ہوئے، کچھ وقت تو بعد وفات ہو گئی ہے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے. آپ نے آن کے اکھاں مبارک بند فرمائیاں، جی میں مردیاں دی اکھاں بند کری دیا. آپ سرکار نے اکھاں مبارک بند فرمائیاں. توجہ ذرا، ارشاد فرمایا صحابہ نو تیار کرو، اینو کفن دفن دی تیاری کرو. کفن دفن واسطے تیار ہو گئے. کپڑا چہرے میں پائے، مائی آئیے آن کے اپنے پتر دے پیراں ولے بیٹھ گئی ہے. آخ دیو یا مولا اللہم انی اسلمت لک طوعا. او پروردگارا میں کسے دے ڈر خوف دی وجہ نال، مار کٹ دی وجہ نال مسلمان نہیں ہوئی، میں محض تیرے واسطے خوشی نال مسلمان ہوئی. اے میرے پروردگار سونیا، میں بتاں نو چھڈیا ہے تے نفرت کر کے تے سونے دی توحید واسطے. اے میرے پروردگارا، میں سارے کم تیری خاطر ہی کیتے نے. حاجت کوئی لے کر رغبت، میں سونے رب تیری طرف رغبت، تیری محبت دی وجہ نال میں اپنا گھر بار چھڈ آئی ہوں، اپنا بچہ لے آئی ہوں تیری بارگاہ دے اندر، تیرے محبوب دی بارگاہ دے اندر. اللہم لا تشمت بیا عبادت الاوثان. او مولا کریم، ہن مینوں دکھ یہو جا دے کے تے او جڑے بت پرست دشمن نے تیرے، انہاں نو خوش نہ کر. کی آکھن گے؟ اپنا گھر بار چھڈ کے گئی ہے، پتر مرا کے آ گئی ہے. او مولا سونیا مہربانی جا فرماؤ، دشمن خوش نہ کر، میں مسکین دی اتنا فریاد سن لے. یا مولا مینوں دکھ نہ دیویں. اللہ وحدہ لا شریک مولا محبوب دی اطاعت کیسی حیات انہوں دتی ہے، اپنے پتر دے حیاتی دا سبب کیویں پئی بندی ہے. حالے مائی نے ہاتھ اٹھا کے منہ تے پھیرے نے،
پتر نے حرک قدم ہے اپنے پیر ہلائے القاف بہو ہم وجہی کپڑا اتار کے اور سٹیا وے اٹھ کے بیٹھ گیا وے نبی پاک جنہ چر حیات ظاہری نال رہے اونا چیر زندہ رہے ماں دی زندگی بھی پائی سو بعد جا وفات پائی سو پاک مدینے والے دی اطاعت دی اس نعمت ویکھ انعام ویکھ صلہ ویکھ کیسی حیاتی پہ ملتی ہے پتر دی حیاتی دا سامان بن گئی ہے سمجھ نہیں آئی دشمن خوش نہ کر سونا میرا تو ہے میرا ہور کون ہے میں کہیں آکھاں اگلے آکھاں گے اور کسی ویلے پھر بندہ کوئی درد نال گل کرے بھی چاہ دے سن لیندا ویکھدا سی ایڈے درد والی بیچاری ہے اس طرح پہ روندی آکھدی ہے مینوں میرا ہے ہی کوئی میں آئے ہاں تیرے محبوب دی بارگاہ وچ رکھ دے جا مینوں پریشان سمجھو نہیں آئی ان چاک مائی آخری ایک دم سجن ساڈا لکھی دم ویری دم سجن اور ساڈا لکھ دم ویری اساں ایک دے مارے مردے ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا گوایا ایک دے پیچھے اساں جنم گوایا چور بنے در در دے قدر کی جان جڑے مال مناہی سر دے او کیوں تھکے او کھان باہو باہو جڑے طالب سچے در دے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ گئی
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حیات مل گئی ہے. توجہ. پاک مصطفیٰ کریم سرکار دا ایک مبارک صحابی سی حضرت خارجہ بن زید. خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ظہر اثر کے درمیان راہ میں چلتے آئی اچانک فوت ہو گئے. نعمان بن بشیر صاحب ہی فرماؤندے نے میں جا دسیا انصار نو یارو تہاڈا بندہ فوت ہو گیا ہے. اٹھا کے گھر وال لے گئے, چادر پوائی, بیبیاں رون لگ پئیاں. عادت کے مطابق مرد بھی آ گئے. توجہ. فمكث على هذه مسجا. انہوں نے شک کیا بھی یار اچانک بندہ فوت ہویا, پتہ نہیں کی بنیا, ہے بھی صحیح کہ نہیں. آئے کفن دفن دیر کر دیتی تاکہ یقین ہو جاوے اے فوت ہو گیا ہے. مغرب عشاء دا ویلا آیا, اچانک آواز سنن تے آئی. وہی جنوں چادر پوا کے رکھیا ہوا سی فوت ہو چکے سن. انہاں نے کپڑا ہٹایا تے ویکھ رہے بول دے کی پین. کہندے انصتو چپ کریا جے. سبحان اللہ. آواز دیندا محمد رسول اللہ. النبی الأمی خاتم النبیین. سبحان اللہ. محمد اللہ کے رسول نے, نبی نے, رب نے پڑھائے نے, خاتم النبیین نے, لا نبی بعدہ, انہاں تو بعد اور کوئی نبی نہیں ہونا. ختم نبوت بھی بیان کر چھٹی. کان ذالک فی الکتاب الاول, ایک گل پہلی کتاب کے اندر لکھی سی. پھر کہنے لگے صدق جو بھی فرما گئے ہیں سب سچ. سبحان اللہ. پھر کہنے لگے ھذا رسول اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. وہ یا رسول اللہ آ گئے نال درود و سلام پڑھیا. یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. ثم عاد میتا, پھر وہی ہو گئے مردے جی میں پہلو ہے سن. وصال تو بعد سرکار کی زیارت شریف ہوئی. دوجی روایت تے جاؤں ہے یہ گلاں کرن کے بعد پھر فرماندے نے ابو بکر الصدیق, عمر الفاروق, عثمان الغنی, تینا یارہ مولا علی سرکار نے اس واسطے ذکر نہ فرمایا کیونکہ یہ واقعہ ہویا ہی حضرت عثمان دی خلافت کے دور وچ. سبحان اللہ. علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس واسطے مولا علی نے ذکر نہیں فرمایا حالے انہاں دا حکومت دا دور نہیں سی آیا.
وہ دسنا چاہتے سن محمد پاک کی رسالت بھی برحق کے 3 خلیفے جنہاں دی خلافت دا وقت تسی پا چکے جے اے 3 خلیفیاں دی خلافت بھی برحق سبحان اللہ. میں وفات تو بعد پیا انہاں دی گواہی دینا تا کر کے انہیں کیتا. مولا علی دا ذکر اس واسطے نہ فرمایا کہ مولا علی دی خلافت دا حال وقت آیا نہیں سی. توجہ نہیں فرمائی نے. وفات تو بعد صدقے جاواں سنیاں کیسا عجیب تیرا یہ ہے کہ وہ وفات تو بعد بھی تصدیق اسے گل دی ہوندی ہے کہ مذہب یہ ہوئی سچا ہے جے وچ خلیفے برحق نے. سمجھ نہیں لگی. اور تیسری روایت سنانا یہ بڑی عجیب گل ہے. یہ روایت پاک جڑی نا یہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دے ایک امتی دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نو عراق فتح کرنے واسطے بھیجیا. قافلہ لے کے چلے نے. رستے دے اندر نماز عصر دا وقت ہو گیا تے آپ نے اپنے مؤذن حضرت نبلہ نو فرمایا بعد نال نبلہ نو فرمایا یار بانگ پڑھ اذان پڑھ. یہ پھر مصطفیٰ کریم دے رنگے لوگ سن. انہاں دی اذان دے رنگ ہی وکھرے سن. ارے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی. حضرت نبلہ رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھیے اللہ اکبر اللہ اکبر. پہاڑ کے وچوں آواز آئی. جواب دیتا ہے جی میں بانگے بام پڑھی انہاں لفظاں تک دہرایا. کبرت یا نبلہ کبیرا تے نال آکھیا بڑے بڑی ذات دی کبریائی بیان کیتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جدو ایتھے پہنچے نے وہ فرماندے نے کلمۃ الاخلاص. اخلاص دا کلمہ بولے. توحید ہوئی نا غیر دی نفی وہ سونے دا اس بات سمجھ نہیں لگی. لا الہ نفی الا اللہ اس بات. الف اللہ او چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی. ہو نفی اثبات دا ہر جائی. نفی اثبات دا
یار پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر ٹوٹی یارا مشک مچایا جان پھلاں تے آئی جیوے شالا مرشد باہو باہو ہوئے جیوے شالا تے کامل باہو جے بوٹی لائی چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی نفی اثبات دا اوے پانی ملیا ملیا مشک بچایا جد پھلاں تے آئی جیوے شالا مرشد باہو جے بوٹی لائی توجہ ہے روک نال بولو نہ سونا توجہ فرما کلمہ اخلاص پہاڑ چوں آواز آئی او یار کلمہ اخلاص بولے آئی اشہد ان محمد رسول اللہ پھر آواز دی کوئی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آ چکے نے نہ کہ حی علی الصلاۃ کہندے نے عمل مقبول میں کہ نماز والے آؤ پہاڑی جو آواز آئی ایسا عمل ہے جڑا اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے حی علی الفلاح بولو اے کامیابی فلاح کی طرف آو پہاڑی جو آواز آئی البقاء لامت احمد
امت مصطفیٰ امت محمد امت احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے اللہ تعالی نے بقا اور زندگی کر دیتی ہے. غور کرو، یہ مطلب ہے حی علی الفلاح. فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ. یہ فلاح امت مصطفیٰ دی دوواں جہان دی بقا تے زندگی ہے. وہی لما یحییکم. توجہ ہے. پھر فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہنے لگا کبرت کبیرہ کبرت کبیرہ لا الہ الا اللہ. کہنے لگا کلمہ حق اب تیرے تے حرام. نگلا کہنے لگے یا ہادا او بیلیا دست سی تو کون کی جواب پہ دینا ہے کتوں پہ بولنا ہے دسنا ہے. چہرہ تے وکھا. فانفلق الجبل پہاڑ پھٹیا وچوں ایک شخص نکلیا بابا رجل ابیض الراس واللحیہ چٹی داڑھی شریف چٹا سر شریف بابا عمر والا آیا. انج لگتا سی سر مبارک جویں چکی ہوندی ہے ایڈا بڑا سر مبارک چکی دا پڑ جویں ہوندا ہے. مثل الرہا فقال له نضلا نضلا کہنے لگے یا هذا من دس بیلیا تو کون ہے. عرض کردا انا زویب نام دا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مینوں وصیت کر کے رکھ گئے تے زندگی دی دعا دے دالی میں طول البقاء لمبی عمر پاویں. فقال له نضلا اب امکننی هذا الجبل الى نزوله. مینوں ایتھے رکھ گئے میں جدوں اتراں گا پھر تینوں ملا ایتھے ہی رمی. ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سناؤ حضور پاک دا کی بنیا ہے نبی پاک تواڈے دا کی بنیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا. قلنا قبضا آسان کی تھی حضور دنیا تو تشریف لے جا چکے نے. فبکا طویلا بڑی چیر رون لگ پیا روندا رہا. ثم قال پھر کہنے لگا انہاں تو بعد ہن کون آئے نے. انہاں تو بعد کون آئے نے. انہاں آخیا ابو بکر آئے نے. پوچھا انہاں دا کی بنیا. انہاں آخیا انہاں دی بھی جان قبض ہو گئی دنیا تو چلے گئے نے. انہاں پوچھا ہن کون. پھر انہاں تو بعد کون ہے. انہاں عرض کی ہن عمر آئے کہ وہ زندہ نے اگیاں زندہ نے. کہنے لگے عمر نو جا آخیا جی سجد وقارب سیدھا روی تے نبی دی شریعت دے اوتے چلی. کیونکہ وقت نیڑے آ چکا ہے. فکتب سعد بذلک الی عمر. حضرت عمر وال حضرت سعد بن نبی وقاص نے خط لکھیا. عجیب گل ہے دیکھیے دسو کی ہے. آپ نے فرمایا صدقتا سچ آکھیا میں رسول اللہ تو سنیا سی اس پہاڑ دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی وصیت والا بندہ رہندا. ابو بکر امام بیہقی اور امام ابو نعیم دے حوالے نال روایت ہے. اور امام سیوطی خاتمۃ المحدثین فرماتے ہیں کہ لہذا طرق اخرى ایک سند نال نہیں کئیاں نال جے ضعیف بھی ہون تے حسن ضرور بن جائے گا تعدد طرق کی وجہ سے.
لما یحییکم یہ صلہ ہے وہ تانوں زندگی وہ دیندے نے ایک نئی زندگی دیندے نے دنیا دی بھی آخرت دی ہے ایک عجیب قسم دی زندگی اللہ اکبر تے جنہاں دی اطاعت نال ان دی زندگی لب جاوے یار ہے اس انہاں دی اپنی زندگی دا کی عالم ہونا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ یہ ساڈے ایمان کی گل ہے لوگ کہتے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے اچھا 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 ہوں ایک لفظ رہ گیا پیچھے جنہ دی اطاعت ہونی ہے تین ذکر اللہ رسول اور امر والے لیکن اطیعوا دو بار آیا ہے تیسری بار نہیں آیا تیسرے دے نال کیوں بزرگاں لکھا ہے اس واسطے نہیں آیا کہ فرق ایک تے یہ دسنا ہے توجہ ایک تے یہ دسنا ہے کہ انہاں دی فرما برداری پچھلیاں ورگی نہیں کی مطلب ایتھے جائز ناجائز ضرور ویکھنا پینا بھاویں اولل الامر سے مراد علماء فقہا ہوں یا اس سے مراد حکام ہوں سب ایک دی دیکھنی ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں کرنی ارے بھائی یہ تے رسول اکرم فرمایا تو وہ بھی تو مخلوق نے پھر انہوں نے بھی تو اللہ کی نافرمانی اطاعت نہیں ہونی وہ اللہ دیا بندیا وہ متکلم ہے متکلم اپنے کلام کے حکم سے خارج ہوتا ہے جدو فرما رہے ہیں لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی فرما برداری نہیں تو اس سے سمجھو یہ دوسروں کے لیے ہے ارے بھائی یہ مخلوق تو ہے تو مخلوق پھر او بھائی یار کی بیان ہے یہ مخلوق ہے پر مخلوق ورگی ہے کوئی ویکھدے تھے وہ جتھے مصطفیٰ فرماؤں لستو کا احدکم لستم علی مثلی لستم کا حیاتی وہ سرکار پاک نے وہ ہے مخلوق جنہاں دا بولنا خدا دا بولنا جنہاں دی اطاعت رب دی اطاعت کرے کیویں ہوے کہ اللہ ایتھے آکھیا جاوے کہ جائز ناجائز دیکھنا ہے نا یہ دوسروں کے لیے ہے حضور ہمیشہ جائز کرتے ہیں ناجائز ہوتا ہی نہیں ایک نقطے کی گل میرے ذہن چ آ گئی توجہ ایک نقطے کی گل یار ذہن چ آ گئی وہ کہ بعد ہوتا تسی آندے ہو یار نجائز نہیں ہوتا حضور کو مکروہ کم ہوتا فقہا لکھتے ہیں یہ امت کے لیے مکروہ ہے حضور نے کیا اگرچہ امت کے لیے مکروہ ہے تو مکروہ ہو گیا حضور کو مکروہ ہے انہوں نے فرمایا جل جائے خیر وہ مطلب ہے امت واسطے مکروہ ہے حضور کون بھائی انہاں کہ حضور تو تے واجب سی انہاں کیوں کیتا کہ بیان جواز واسطے تے بیان کرنا کہ یہ حکم تواڈے واسطے یہ نبی تے ہوندا ہے فرض واجب جب واجب ہے تو نبی واجب ادا کیتا ہے جواز دا بیان کر کے یعنی تواڈے واسطے جائز ہے لیکن مکروہ
بھی ہے تو رسول واسطے مکروہ نہیں، انہاں واسطے ضروری ہے تاکہ پتہ لگے امت نو کہ یہ جائز ہے، لیکن امت واسطے مکروہ ہوئے کہ پسند بھی کیتا گیا۔ سمجھ نہیں آئی؟ رسول جب کسی جائز کام کو لیکن پسند نہ ہو، خلاف اولا مکروہ ہو، اس کو جب کریں تو بیان جواز کے لیے کرتے ہیں۔ امت واسطے مکروہ رہتا ہے بیان جواز، نبی واسطے بیان لے تو بینا للناس، رسول کا فرض ہے بیان کرنا۔ جیڑی گل ذرا واضح نہ ہوئے، کھلے نہ، امت نہ پتہ لگ سکے، رسول دی حیثیت دستے ہیں، انہوں بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، تو لتبین للناس، رسول واضح کرتے ہیں، یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ تو رسول واسطے وہ جائز کام ضروری بن جاتا ہے، امت واسطے مکروہ ہو جاتا ہے۔ کیسے عجیب گل ہے، کام ایک ہی ہے، ایک واسطے ضروری ہے، دوسرے واسطے مکروہ ہے۔ ادھر کرے تے کمی واقع ہوئے، وہ کرے تے الٹا درجہ بڑھ جائے۔ اللہ تا بزرگاں لکھیا ہے کہ نبی دی خطا، نبی دا صاحب امت دے حقیقت والے عملاں تو اونچا ہوندا ہے۔ اللہ اللہ سمجھ نہیں لگی؟ امتی نبی کے عمل کو کب پہنچے گا کہ ایک کوشش کر کے جو عمل کرے، یعنی اعلیٰ تو اعلیٰ، فرض تو فرض، تے نبی خالی جائز کام کرے، او دے جائز نو اے دا فرض نہیں پہنچ سکتا۔ سمجھ لگی؟ اچھا تو اولل امر میں گل مقام، اولل امر اتنے نہیں آئے۔ کیوں نہیں آئے؟ کہ جی رسول کے لیے ضروری ہے، توجہ، رسول کے لیے ضروری ہے بیان کرنا۔ اولل امر میں اتنے علیحدہ اتیو کیوں نہیں آئے؟ دسنا مقصود ہے کہ اللہ کی اطاعت مستقل، رسول کی اس درجے کی مستقل نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اذن دی بھاوے ہے، محتاج، اذن مطلب امر ہوگا، لیکن اتنا ہے کہ ایتھے جائز نجائز نہیں پوچھنا، کیونکہ رسول کو نجائز ہونا ہی نہیں۔ ریا مسئلے اور دوسرے، چاہے حکام چاہے علماء، انہاں واسطے شرط کھڑی کہ خلاف شریعت جب نہ کہیں، خلاف شریعت وچ انہاں دی فرما برداری نہیں۔ ہوں نقطہ سمجھا جی، خلاف شریعت انہاں دی فرما برداری نہیں، لیکن ایک کے خلاف شریعت، ایک کے شریعت، ایک کے نہ خلاف شریعت نہ شریعت۔ خلاف شریعت سمجھ دو، شریعت کے خلاف ٹکراوے، شریعت بعین ہی شریعت آ گئی، وہ کہہ دے اتنے تو فرض ہے، وہ تو مننی پینی شریعت ہے، لیکن انہاں دا ایک درجہ رکھا گیا ہے کہ وہ جی رسول واسطے سی کہ وحج نہ آوے تو رسول کہہ دیں مرضی سے تو کرنا پڑ جائے۔ ایتھے آیا ہے کہ شریعت دے خلاف نہ ہوئے تو شریعت دی بھی گل نہ ہو، اونج فی ذات ہی جائز تے مباحات تو ہوئے،
جب یہ کہہ دیں گے تو آڈے لازم ہو جانا ہے. کیوں؟ اگر اسی کہنے جو وحی اترے رسول وہی اگے دے تے پھر کلی اطیع اللہ کافی سی. اللہ کی اطاعت کرو کیونکہ وہی اللہ کی ہے. اگے اطیع رسول کیا دستا ہے؟ رسول اپنی مرضی نال بھی ضرور کہہ جاتا ہے. وہ جی صحابی بیٹھا ہے یا رسول اللہ آج فرض ہے. آپ نے فرمایا ہاں فرض ہے. یا رسول اللہ فی کل عام کہ ہر سال فرض ہے. فرمایا میں کہہ دینا ہاں کہ ہر سال ہی ہو جانا. ہوں اتنے یہ نہیں فرمایا کہ ادھر وہاں جاؤں ہر سال فرض ہو جانا. فرمایا میں ہاں کر دینا تو ہو جانا سی کیونکہ جانتے سن کہ مینو مرتبہ اس ایک دتا ہو رہا ہے. سمجھ نہیں لگی. ہوں اطیع الرسول وہ ایک دوسرا درجہ وہ پہلے تو ذرا کچھ نہ کچھ ہے فرق رکھتا ہے. اولو الامر منکم اتنے جو آیا ہے تو پھر یہ بھی تو کچھ فرق رکھتا ہے. جو ساری ایکو شریعت اتے بھی ہوئی اتے بھی ہوئی اتے بھی تین تھاواں سے ہوئی پھر اطیع اللہ کافی سی. اولو الامر منکم تا فرمایا گیا ہے کہ اے جو گل کر دین جڑی شریعت نہیں آئی لیکن شریعت کے خلاف بھی نہیں تو پھر تو ضروری ہو جانا. جی والدین کہہ دین او پترا مینوں مٹھیاں بھر. ہوں شریعت حکم نہیں آیا والدین مٹھیاں بھر لیکن شریعت کے خلاف بھی نہیں. لیکن شریعت کا اذن عام دے وچ داخل بھی ضرور ہے. ہوں جب یہ جائز کام میں فی ذات مٹھیاں بھرنا فرض نہیں کسی نو بھی ضروری نہیں. لیکن جدو والدین فرما دیں گے ہوں انہوں دے حکم دے نال جائز بھی فرض ہو جائے نہ فرمانی جہنم میں چلے جان دا سبب بن جانا ہے. اسی طرح حکام اسلام منکم تم میں سے حکام اسلام منکم علماء اسلام حکام اسلام انہاں دی اطاعت ضروری تے فرض ہو گئی. جائز بھی آخر لازم ہو جانا. امام اہل سنت درگاہ نے گل لکھی ہے نقطے دی. آپ فرماندے نے امام غزالی رحمہ اللہ دے استاد مبارک حضرت امام الحرم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کپڑے پہ پاؤندے سن تیبند بن لیا قمیص والے پاؤنی سی. حاکم وقت سلطان امیر مکہ دا حکم آ گیا کہ امام الحرمین سرکار نو بلایا جاوے. آپ تک جدو آواز پہنچی ہے آپ سرکار نے قمیص نہیں پایا اسی طرح ہی آ گئے بارگاہ کے اندر کچہری کے اندر. انہوں نے فرمایا کی گل ہے حضور کپڑے تے پا لے سن. آپ نے فرمایا میں تن تے والے قمیص نہیں سی پایا کپڑے پا رہا سا. جناب دا پیغام جدو پہنچیا ہے میں سمجھ گیا میں نے پاک رب العالمین دا فرض سی دسیا تھاڈے واسطے فرض سی کہ حاکم دی اطاعت تواڈے تے ضروری ہے لہذا میں اودے تے عمل کرنا. میں کیتا ہے قمیص پاؤنا میرے واسطے جیسی تواڈی فرما برداری ضروری سی. میں قمیص چھڈ گیا تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گیا. پھر آ جاندے نے آداب اسلام. اسلام دے آداب نے شیخ مرشد کامل دے ادب بھی دے چ آ گیا. جائز بھی آکھن
تو انہوں ضروری اگلے فرض سمجھ کے کرے. تاجدار گولڑا ورگے نا اس طرح دے فقیر لوگ پھر مرشد دا حکم تو جتنا خالی پسند ویکھ لین نا بھی یہ یار نو پسند ہے وہ آنے لے سونے ہوں تیرے آستے تیری پسند پیچھے سب کچھ بات دے. اللہ تے لوگ فیض پاؤندے نے کہتے ہیں آداب اسلام. اسلام دے دسے ادب نے یعنی پسندیدہ ایسی عادتاں نے کہ جنہاں نال دو جگ بندہ سرخرو ہو. سمجھ نہیں لگی. اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بے وسیلۃ النبی الامین دو جگ دی رحمت اتنا ایک بیان کیتا قبول و منظور چکرے غلطی خطا معاف فرماوے جو حق ہے وہ قبول. بیٹھ جاؤ وضو نماز وقت